یہ ہے ذرا ہٹکے. میں ہوں وسعت اللہ خان, میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد میں ہیں مبشر زیدی. پچھلے 3 ماہ کے دوران کوئٹہ میں 2 زبردست ہلاکت خیز واقعات ہوئے. پہلا واقعہ 8 اگست کو ہوا جب سول ہاسپٹل کوئٹہ میں ایک خودکش حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے, ان میں 50 کے لگ بھگ وکلا تھے. اس کے بعد 25 اکتوبر کو پولیس اکیڈمی ٹریننگ اکیڈمی کوئٹہ میں گھس گئے دہشت گرد اور انہوں نے 60 سے زائد جو کیڈٹ تھے انہیں شہید کر دیا. جو آج اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری انہوں نے کہا ہے کہ سول ہاسپٹل کوئٹہ اور پولیس ٹریننگ اکیڈمی کا جو واقعات ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ اور اس کے 2 سہولت کار پکڑے گئے ہیں. ایک صدر کی خبر ہے. ماسٹر مائنڈ کون ہے, کس جماعت سے تعلق ہے, کوئی تفصیل نہیں ہے. خیر, اس پہ ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے. فوری اطلاع یہ ہے کہ جو یک رکنی تحقیقاتی ٹریبونل بنایا گیا ہے سول ہاسپٹل کوئٹہ کے دھماکے کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں, اس کی آج ایک سماعت ہوئی اور اس میں چیف سیکریٹری بلوچستان بھی پیش ہوئے. کیا گفتگو ہوئی سماعت کے دوران, کیا کہا گیا, کیا سنا گیا, اس کے لیے میں چلتا ہوں اسلام آباد مبشر زیدی کے پاس. جی آپ سنبھالیے. جی وسعت اور زرار, یہ جب کمیشن ہوا اس سے پہلے ظاہر ہے یہ خبر آ گئی, چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ ماسٹر مائنڈ پکڑ لیے ہیں, لیکن وہ کون ہیں ابھی تک نہیں بتایا جا رہا. تاہم جب یہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں, آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں اور خاصے جو ہے کنسرن ہیں بلوچستان کے حالات پہ, انہی کو تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ بھی بنایا گیا. آج انہوں نے چیف سیکرٹری بلوچستان ہے سیف اللہ چٹھا, وہ پیش ہوئے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سول جو ہسپتال کی تحقیقات کے دوران ہمیں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں کل عدم جماعتوں کے لوگ جو ہیں اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر کے ہسپتال آتے ہیں, 30 منٹ 1 گھنٹے تک وہاں رہتے ہیں, اور اس وقت نہ پولیس وہاں آ کر کے ان کو گرفتار کرتی ہے نہ ہی ایف سی ایسا کچھ کرتی ہے. اس پر سیف اللہ چٹھا صاحب جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا یہ ذرا حساس نوعیت کا معاملہ ہے, اس بارے میں آپ کو میں ان کیمرہ بریفنگ دینا چاہوں گا. اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ گندے لوگ ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, ہم ان سے خوفزدہ کیوں ہیں, کھل کر نام کیوں نہیں لیتے, آئین کوئی لشکر بنانے کی اجازت نہیں دیتا, کیا اب پاکستان کے 17 کروڑ عوام دہشت گردوں کے کہنے پر چلیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا کمزوریاں ہیں سارے سسٹم میں, اس پر بھی کھل کے بریفنگ کی. چیف سیکرٹری نے کچھ اعترافات بھی کیے اس میں, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیکٹا کو فعال ہونا چاہیے, کیونکہ ان جتنے بھی اب تک بڑے دھماکے ہوئے ہیں اس میں یا تو جماعت الاحرار کا نام آیا ہے یا لشکر جھنگوی العالمی. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے ان دونوں جماعتوں کو کل عدم قرار دینے کی سمری موو کی گئی ہے, یعنی ابھی تک جو ہے اس کو کل عدم جماعت نہیں قرار دیا گیا. اس پہ بلکہ چیف سیکرٹری بلوچستان نے یہ بھی کہا کہ جناب اہل سنت والجماعت جو کہ بین آرگنائزیشن ہے وہ مینار پاکستان تک پہ جلسہ کر لیتی ہے. بہت سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جس سے مجھے تو کم از کم یہ لگا کہ شاید بلوچستان میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے ایجنسیز, لا انفورسمنٹ کے اداروں کے درمیان, ساتھ ہی کوئی اینٹی ٹیرر فورس بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک لائر موجود ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, بلوچستان ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ ان لائرز کے پینل کو. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ سول ہسپتال کوئٹہ کے دھماکے کے بعد جو ٹاپ لائرز تھے کوئٹہ کے بلوچستان کے سب شہید ہو گئے, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو نوجوان لائرز ہیں انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ نہ صرف ان کی تحقیقات کے لیے پش کیا جائے بلکہ
ان ساری چیزوں کا کھوج بھی لگایا جائے. آج وہ بھی کمیشن میں موجود تھے. برخوردار اچکزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے. برخوردار صاحب فرمائیے کیا ہوا؟ بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ ڈیٹیلز آج ہوئی ہیں سارے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ بھی پکڑ لیے، سہولت کار بھی پکڑ لیے بلوچستان حکومت کی جانب سے. تو پہلے ذرا بتائیے کمیشن میں آج ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مسئلے کو بہرحال اپنے پروگرام میں ٹائم دیا، اور ٹویٹر کے راستے یا کسی بھی راستے سے آپ نے کو جو بھی انفارمیشن ملی آپ نے اس کو موضوع گفتگو بنایا. سر آج جیسے آپ نے کہا کہ نہایت ہی تفصیلی گفتگو ہوئی. 9 بجے کمیشن شروع ہوا اور کم و بیش 7:30 بجے تک کارروائی جاری رہی، اور اس میں بہت سی باتیں سامنے آئیں ہیلتھ کیئر کی وجہ سے، جو ہیلتھ سسٹم میں جو ایشوز ہیں، سیکیورٹی لیپسز تھی ان کے بارے میں، وی آئی پی موومنٹ کے بارے میں جس سے جو مشکلات لوگوں کو پیش آئی، ٹیکنیکل لوگوں کو جن کی ضرورت تھی ہسپتالوں میں اور ان کو وہاں نہیں جانے دیا گیا. تو اس حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی، جس میں وہی بات جو سے آپ نے کی کہ جب کالعدم تنظیموں کی بات آئی تو چیف سیکرٹری نے کہا کہ میں ان کا نام نہیں بتا سکتا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں بلوچستان میں وہ کنفرنٹ نہیں کرتی سیکٹیرین آرگنائزیشنز کو، جس پہ چیف صاحب نے کہا ان کو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ کن جماعتوں کو اور کیوں کنفرنٹ نہیں کرتی، حالانکہ وہ ڈرتے ہیں ان سے یا کیا مسئلہ ہے. جس پہ جیسے آپ نے عرض کیا چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ یہ سینسیٹیو معلومات ہے اور ان کیمرہ بریفنگ میں آپ کو اس موضوع پہ دے سکتا ہوں. قاضی صاحب ریپلائڈ کہ یار اگر ان کیمرہ بریفنگ دو گے تو یو ول ہیو ٹو پروو آپریشنل سیکریسی، نہیں تو ادروائز آئی ول ہیو ٹو آسک دا کویسچنز پبلکلی اینڈ یو ول ہیو ٹو آنسر دا سیم ایز سچ. تو ہی سینٹ اس آن اے بریک اینڈ ٹک دا چیف سیکرٹری ٹو ہز چیمبر فار این کیمرہ بریفنگ. وہ تو سر ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کلیئر بتا دیا تھا کہ جو بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوگی اس واقعے کے حوالے سے یا لا انفورسمنٹ کے حوالے سے یا اسٹریٹجی کے حوالے سے، تو دیٹ ول اسٹرکٹلی بی ان کیمرہ اینڈ فار ہز ایئرز اونلی. جی اس کے بعد سر باتیں چلتی رہی، کافی باتیں ہوئیں. وی آئی پی موومنٹ میں جیسے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحبہ نے اینستھیزسٹ ہیں سول ہاسپٹل میں، تو شی واز آسکڈ ٹو کم ٹو دا سی ایم ایچ، اور ان کی خدمات کی ضرورت تھی ادھر. وہ کینٹ میں ہی رہتی تھی تو وہ تو پہنچ گئی، لیکن جو ان کے 2 ٹیکنیشینس تھے، اسسٹنٹ کہہ لیں، ان کو کینٹ میں جانے نہیں دیا گیا آن اکاؤنٹ آف کہ چیف آف آرمی اسٹاف وزٹ کر رہے ہیں اور کینٹ سیل ہے اس ٹائم. ایک تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی سر، لوگوں کی کافی. کاکڑ صاحب یہ بتائیے آپ نے جو اپنے ٹویٹس کیے ہیں ان میں ڈیٹیلز جو ہیں ان میں ایک یہ بھی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا چیف سیکریٹری سے کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ صوبوں اور وفاقی حکومت میں رابطے کا فقدان ہے جس کے سبب دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر ہو رہی ہے، تو چیف سیکریٹری نے کیا کہا؟ سر چیف سیکریٹری صاحب نے ان کی بات کو ویلیڈیٹ کیا، اور صرف یہ نہیں کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف یہ نہیں کہ صوبے اور وفاق کے بیچ میں فقدان ہے رابطے کا، بلکہ جو 3 پیرلل لا انفورسمنٹ فورسز یا سسٹمز چل رہی ہیں بلوچستان میں، ایف سی، لیویز اور پولیس کی، ان کے آپس میں رابطے کا کافی فقدان ہے. انہوں نے کہا کہ فرض کریں
کوئی ایسا ایشو آتا ہے، چند ڈسٹرکٹس کا انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کانفلکٹس ارائز ہوتی ہیں بٹوین دا ڈپٹی ڈسٹرکٹ کمشنر اینڈ دا کمانڈنٹ ایف سی، because levies report to the DC or FC personnel report to their commandant. تو اس کیس میں قاضی فائز عیسیٰ made a very interesting observation کہ فرض کرے اگر کمانڈنٹ ایف سی یہ کہیں کہ یار میں کیوں آؤں آپ کے پاس، بندوقیں تو میرے پاس ہیں، آپ آئیں میرے پاس. تو the chief secretary replied کہ اس کیس میں جب کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے تو the DC has to let go of his ego and show up at the FC command. ٹھیک ہے. اور نیشنل لیول پہ انہوں نے یہی کہا کہ ایسا کوئی کوآرڈینیٹنگ ادارہ نہیں ہے جو صوبے اور وفاق کے بیچ رابطوں کو بہتر بنائے. اشارہ ان کا نیکٹا کی طرف تھا. جی جن کی اچھا برخوردار، اب جب اب نیپ کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ایک کچھ ماہ پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اینٹی ٹیرر فورس بنائی جائے بلوچستان کے لیے، اور نیپ کے تحت وفاق نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جی ہم بالکل جی ہم 1000 لوگوں کی فورس بنائیں گے اور اس کے لیے ہم فنڈز بھی ریلیز نہیں کریں گے. لیکن پھر ایسا کچھ نہیں ہوا، حالانکہ وفاق میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور بلوچستان میں بھی کولیشن پی ایم ایل این کی بھی حکومت ہے. تو اس پر پھر کیا بات ہوئی؟ چیف سیکرٹری صاحب کا اس پر کیا کہنا تھا کہ یہ بات کیوں نہیں ہوئی؟ سر چیف سیکرٹری صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ بلوچستان میں پریکٹس یہ ہے کہ اے ٹی ایف کو سی ٹی ایف بنا دیتے ہیں، سی ٹی ایف کو سی ٹی ڈی بنا دیتے ہیں، اور ایز سچ کوئی ڈیڈیکیٹڈ فورس نہیں ہے. انہوں نے یہ فردر ایڈ کیا کہ ایک 1000 اسٹرانگ فورس جس کے لیے کوئی 4 ارب روپے کی فنڈنگ کی ضرورت تھی. The federal government actually promised the provincial government کہ we will raise this force for you, finance it for you. لیکن کچھ دنوں تک یہ بات چلتی رہی. then the central government refused اور ان کو کہا کہ ابھی آپ صوبے کے فنڈ سے وہ اپنی فورس اکوپ کریں اور ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس بنائیں، جس پہ چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ limited resources of the province, due to the limited resources of the province, we could not raise 1000 personnel strong force, but ہم نے تقریباً 200 کے قریب کیڈٹس انڈکٹ کیے ہیں اور ان کی ٹریننگ اور اکوپمنٹ کی پیمنٹ بھی صوبائی حکومت ہی کر رہی ہے. اچھا چیف سیکریٹری تو اچکزئی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا وہاں پر کسی اتھارٹی نے یا آفیشل نے جا کر کے بتایا کمیشن کو کہ جناب ان دھماکوں کے ماسٹر مائنڈ اور جو سہولت کار ہیں ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، یا کمیشن اب تک اس چیز سے لا علم ہے؟ سر ایک بات چلی تھی آج، اس پہ ڈیٹیل پہ بات نہیں ہو سکی اس پہ، لیکن انہوں نے مینشن کیا تھا، if I remember correctly انہوں نے مینشن کیا تھا کہ ماسٹر مائنڈ has been apprehended. جی برخوردار صاحب ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کوئٹہ سول ہاسپٹل میں جو 8 اگست کو دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد جو یک رکنی کمیشن بنا ہے اس کی آج کی سماعت کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ہائی کورٹ کے وکیل، بلوچستان ہائی کورٹ کے وکیل برخوردار خان اچکزئی. اچکزئی صاحب، آج کی جو سماعت ہوئی اس میں چیف سیکریٹری نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا کہ کوئٹہ دھماکے کی جو ذمہ داری کرنے والے گروہ ہیں جماعت الاحرار اور لشکر جنگوی العالمی،
ان کی قانونی حیثیت کیا ہے وفاقی حکومت کے نزدیک یا صوبائی حکومت کے نزدیک؟ سر اس سوال پہ انہوں نے کہا کہ جو یہ دو آرگنائزیشنز ہیں یہ ابھی تک کالعدم قرار نہیں دی گئی. قاضی فائز صاحب نے پوچھا کہ کیوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی مینڈیٹ ہے، ہم نے ان کو لکھا ہے مگر وہ اس پہ ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جی یہ بھی انہوں نے پھر لیٹر آن فردر کامنٹ میں کہا کہ سر ان کی جو پیرنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان پہ تو کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی ایک یونیفارم سسٹم ان پلیس ہے جس کے تحت اگر ایک کالعدم قرار دی جائے یا جی اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے سینٹرل گورنمنٹ تو وہ اکراس دا بورڈ اپلائی ہو. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اسلام آباد کے جلسے کو جی اور مینار پاکستان کا ذکر کیا انہوں نے کہ مینار پاکستان تک پر انہی آرگنائزیشنز کی جو پیرنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ جلسے بھی کرتی ہیں، جلوس بھی نکالتی ہے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں. صرف بلوچستان کی حد تک اگر ہم پابندی لگائیں تو اس سے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں اس سے کوئی نہ اتنا بڑا فرق پڑے گا نہ اتنا بڑا کوئی تبدیلی آئے گی جو اسٹیٹس کو میں ہے یا جو ابھی حالات ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو جناب بہت بہت شکریہ، آپ نے فرسٹ ہینڈ معلومات دی ہیں. صاحب سے سر ایک چھوٹا سا سوال میرا ہے، اگر مجھے اجازت دے دیں. سر اجازت ہی اجازت ہے. جی جی ضرور. اچھا زئی صاحب مجھے یہ بتا دیں، آپ بینگ اے لائر، آپ ظاہر ہے یہ اس کمیشن کی کارروائی کو جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں، پہلے بھی آج بھی جو کچھ ہوا، آپ کو کیا آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ وہاں جو اتھارٹیز ہیں وہ سیریس ہیں اس کمیشن کے بعد؟ ظاہر ہے اس کمیشن کی ریکمنڈیشنز بھی ہوں گی، کازز بھی ڈٹرمن کرے گا یہ کمیشن، تو کچھ لگتا ہے کہ جو بلوچستان حکومت ہے وہ سنجیدہ ہے کوئی ایسا میکنزم بنانے میں، یا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ ان تمام جو جیسے آپ نے کہا پیرلل لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کوئی ایسا میکنزم اس صوبائی سطح پر ہی بن جائے کہ ان لوگوں کی کوارڈینیشن بہتر ہو جائے؟ سر انہوں نے ایک جو میری اپنی رائے ہے اس بارے میں، وہ تو سر میں جس دن کمیشن کی پہلی ہیئرنگ تھی 17 اکتوبر کو، تو اس میں جس طریقے سے گورنمنٹ اداروں نے، سارے اداروں نے، ہیلتھ کے ریپرزنٹیٹیوز نے، ایف سی کے ریپرزنٹیٹیوز نے، پولیس کے ریپرزنٹیٹیوز نے، جو صوبائی حکومت ہے ان کے ریپرزنٹیٹیو نے جس طریقے سے اس بات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تو وہ انتہائی ہی غیر سنجیدہ تھی. کوئی ایک صفحے کی رپورٹ پکڑ کے آ گیا تھا کہ بھئی یہ میری رپورٹ ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسرز تھے ان کے اور جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے بلال انور قاضی صاحب کے ایگزٹ اور انٹری وونڈز ٹیلی نہیں ہو رہے تھے، کوئی کرائم سین کوڈ بلاسٹ کے بعد کارڈن آف نہیں کیا گیا تھا، تو وہ پہلے رویہ کافی غیر سنجیدہ تھا. اس کے بعد نیوز کے ذریعے مجھے پتہ چلا جب جو پولیس ٹریننگ سینٹر کا واقعہ ہوا تو اس میں جو ریکمنڈیشنز اس ٹائم پہ جب یہ اپنی 8 اگست کے حوالے سے رپورٹ پیش کر رہے تھے قاضی صاحب نے دی، تو کم و بیش ان پہ حمل ہو چکا تھا. جو کارڈن آف کیا، پنجاب سے فورینزک ایکسپرٹس کو بلایا، وہ سب کچھ. تو سر بلوچستان ایز یو نو اتنی کیپیسٹی ابھی تک ہماری نہیں ہے کہ ہم پروونشل لیول پہ اس مسئلے کو ٹیکل کر سکیں، نہ سویلین حکومت کے پاس اور نہ ہی جو ہماری آرمڈ ونگ آف دا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس. پولیس کی تو میں کیا ہی بتاؤں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا یا بہت شکریہ برخوردار صاحب، آپ سے تفصیلی آپ نے جو ہے روشنی ڈالی. سمری کیا بنتی ہے؟ سمری یہ جو پوری گفتگو ہوئی پہلے سیگمنٹ میں اور دوسرے سیگمنٹ میں، وہ یہ میں اگر آپ اجازت دیں ایک لائن میں بتا دوں کہ گفتگو کیا ہوئی جو آج کی سماعت ہے اس میں سے نکل کے. چیف سیکریٹری کو طلب کیا گیا تھا کوئٹہ انکوائری کمیشن میں انہوں نے بتایا کہ چیف سیکریٹری جب میں بنا تو اس کے بعد سے مجھے ISI, MI اور FC کی کوئی بریفنگ نہیں ملی،
اور ایف سی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جب انہوں نے پوچھا جسٹس صاحب نے کہ اس وقت کیوں نہیں چھاپا مارتے جب یہ لوگ زخمی ہو کے علاج کے لیے جاتے ہیں ہاسپٹلز میں، تو چیف سیکریٹری نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے فرقہ وارانہ تنظیموں کے ساتھ تصادم سے بچتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا مثلاً کون سی تنظیم ہے، تو انہوں نے کہا میں کانفیڈینشیل آپ کو ان کیمرہ بتا سکتا ہوں، سب کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے پوچھا کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت میں رابطے کا فقدان ہے جس کے سبب دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر ہو رہی ہے؟ تو چیف سیکریٹری نے کہا ہاں ایسا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجنسی اور اداروں کے درمیان مسلسل رابطے کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے۔ کمیشن نے پوچھا ضلعی سطح پہ اختیار ڈی سی کے پاس ہے یا لوکل ایف سی کمانڈر کے پاس؟ چیف سیکریٹری نے کہا اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر ڈی سی اپنی انا پہ اڑنے کی بجائے ایف سی کمان کوئی بات مان لیتا ہے، لیکن ایف سی پولیس اور لیویز کے سربراہوں کے درمیان جتنا رابطہ ہونا چاہیے اتنا بالکل نہیں ہے۔ چیف سیکریٹری نے یہ بھی بتایا کہ بلوچستان کے پاس ایک کل وقتی اینٹی ٹیررزم فورس نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاقی حکومت نے 1000 جوانوں پہ مشتمل فورس کھڑی کرنے کے لیے پیسے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ آج تک وعدہ ہے۔ صوبہ نے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے 200 کیڈٹس پہ مشتمل ایک فورس کھڑی کی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 60% پاکستان جو ہے وہ بلوچستان ہے رقبے کے اعتبار سے۔ 200 کیڈٹ ہیں اینٹی ٹیررسٹ فورس کے طور پہ۔ چیف سیکریٹری نے بتایا کہ کوئٹہ دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے والے گروہ جماعت الاحرار اور لشکر جنگی العالمی اب تک کالعدم تنظیموں کے ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ ہم نے تحریری طور پہ وفاقی حکومت سے کہا، ہم نے خط لکھا ہے، ہاں خط لکھا ہے، اب تک کوئی جواب نہیں ہوا۔ یہ تھی سمری برخوردار جو کاکڑ، اگر خط کی جگہ واٹس ایپ کر دیا ہوتا ہے نا تو کم از کم وہ دو ٹک کے نشان آ جاتے کہ کم از کم پڑھ لیا گیا ہے۔ تو اس پوری گفتگو سے اور صاف ظاہر ہو نہ ہو کچھ بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کتنے مؤثر طریقے سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور وہ بھی بلوچستان جیسی سینسٹیو پتہ ہے پھاڑ کے پھینک دو نیشنل ایکشن پلان کو ایک سیکنڈ کے لیے۔ یہ بیسک کوآرڈینیشن ہے یار، اس کے لیے آپ کو پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور نیشنل ایکشن پلان ہم بات کر رہے ہیں یار وفاق اور صوبے کے بیچ میں، یہاں ایک شہر میں بیٹھ کے 3 ادارے ایک دوسرے کو فون کال نہیں کر سکتے۔ جی اور یہ 2016 ہے نا، شاید پچھلے ہفتے سے ہی دہشت گردی شروع ہوئی ہے نا پاکستان میں اور بلوچستان میں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پچھلے 16 سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر میں واردات کر کے کے پی یا بلوچستان بھاگ جاؤں تو وہاں کی پولیس کو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ کوئی سینٹرلائز سسٹم ہی نہیں ہے نا۔ نہیں، اگر پولیس کو پتہ بھی چل جائے گا نا تو ایف سی والوں کو نہیں پتا ہوگا، کسی کو پتہ ہوگا تو پھر۔ اور سب سے جو افسوسناک بات ہے اس میں، سب سے افسوسناک نہیں، ان افسوسناک باتوں میں سے ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ یار یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ وفاق میں نون بیٹھی ہوئی ہے اور کے پی میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی بولتی بند ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، یا ایران اور پاکستان کے درمیان چونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں آپ نہیں کر سکتے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، لیکن پریکٹس یہی ہے۔ اور سر مزے کی بات دیکھیں کہ یہ وہ صوبہ ہے جہاں کہا جا رہا ہے کہ سی پیک بنے گا، پاکستان کا مستقبل اس صوبے سے وابستہ ہے، بالکل ہے، اور پوری دنیا کا ٹریڈ یہاں سے ہوگا، سارا کچھ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کے لیے جو ہے، لوگوں کی جان کی قیمت بہرحال ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو جو ہے سوچ نہیں آتی۔ گیم چینجر ہے یہ، اور بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد بھی پاکستان کی بات ہوئے۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے بلوچستان کی اور اس تحقیقاتی کمیشن کی جو سول ہاسپٹل کوئٹہ بم دھماکے کے اسباب اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے سماعت کر رہا ہے۔ آج کی سماعت میں چیف سیکریٹری پیش ہوئے اور اس کے بارے میں آپ تفصیلی گفتگو سن سکے کہ انہوں نے عدالت کے روبرو، کمیشن کے روبرو کیا کہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے فریق کا بھی صحافت کا تقاضا ہے کہ ان کا بھی ورژن لیا جائے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، حکومت بلوچستان کے ترجمان، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ کاکڑ صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، چیف سیکریٹری نے جو کچھ کہا قاضی فیاض عیسیٰ کے کمیشن کے روبرو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلو، آواز نہیں جا رہی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے کاکڑ صاحب کی، لیکن انشاءاللہ ابھی دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔
میں تو یہ سوال پوچھنا ہے کھکڑ صاحب سے کہ یار وہاں پر بھی آپ کی حکومت، یہاں پر بھی آپ کی حکومت، تو کیا فون لائن نہیں جاتی ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک؟ یہ بات میں سمجھتا ہوں. جی مبشر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کیوٹ سوالات کیوں تم لوگ پوچھنا؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں جو ہے جو بڑی خبر تو ہے بہرحال چیف منسٹر بلوچستان نے جو آج کہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار پکڑے گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ آگے لائن پہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں حکومت بلوچستان کے ترجمان، وہ لائن پہ ہیں. تو کاکڑ صاحب، آپ نے چیف سیکریٹری نے قاضی فائز عیسیٰ کے کمیشن کے سامنے جو کہا آپ نے سنا، ابھی گفتگو آپ سن رہے تھے مسلسل، آپ کا کیا ٹیک ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ اس قدر برے حالات ہیں. جی دیکھیں، یہ ایک کورٹ کانورسیشن ہے جس کی ظاہر ہے ایک میڈیا پروگرام میں ہم انٹرپریٹیشن کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک مخصوص کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق میں وہ گفتگو ہوئی ہے. جی جی. مثال کے طور پہ جیسے کہا گیا کہ جی جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بین آرگنائزیشن ہے، یعنی یہ جو جنہوں نے کلیم کیا ہے، تو اس کے جواب میں ان کو بتایا گیا کہ نہیں جناب، یہ والی بین نہیں ہے، عالمی جو ہے. جی. اور فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا گیا ہے. میں ایگزامپل میں اس کو کوٹ کر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی. دیکھیے، ایشو میرے نزدیک ایز اے پروونشل گورنمنٹ یہ ہے کہ کیا ہم سیکریٹیرین آؤٹ فٹس کو فزیکل کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہیں یا نہیں. جی. کل کو عالمی بین ہو جائے گی، عالمی البغدادی کے نام سے آ جائے گی. صحیح ہے. جو پیشے بھی ہوتا رہا ہے. پھر بغدادی کے بعد وہ کوفوی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ الشامی ہو جائے گی. جی جی. تو ایشو یہاں پہ شاید نام یا نام کو بین کرنے کا اتنا بڑا نہیں ہے. بیسیکلی جو سیکریٹیرین بیس پہ ایک دوسرے کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، خصوصی طور پہ ہمارے ہاں اہل تشیع کو ٹارگٹ کرنے کا جو ایک ٹینڈنسی تھی، کیا پروونشل گورنمنٹ کی ایجنسیز یا فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ کنفرنٹنگ موڈ میں ہے یا نہیں؟ وہ زیادہ پرٹیننٹ کوسچن. تو اس ہے یا نہیں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہے. اوکے. کیسے ہے میں یہ عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. عثمان سیف اللہ کرد جو کہ ایک ٹیرر کلٹ سیکریٹیرین آؤٹ فٹ کا یہاں پر کوئٹہ شہر میں موجود تھا، اور اس کے جو خوف تھا غالباً وہ کئی صوبوں تک پھیلا ہوا تھا. اس کو فرنٹیئر کور کے جوانوں نے یہاں پر کنفرنٹ کیا اور ایلیمینیٹ کیا. ایلیمینیٹ کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ شاید اس کی لاش کے قریب بھی نہ. پھر اس کے بعد جیش الاسلام کا محمود رند، اس نے ایک نیا گروپ فارم کر کے، میں انوار اللہ کاکڑ صاحب دیکھیں نام لے کے 5 6 8 نام، ظاہر پروگرام اس پہ سارا نکل جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں 1000 کیڈٹس پہ مشتمل اینٹی ٹیررسٹ فورس ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو پیسہ نہیں ملا اور مجبوراً آپ نے 200 کیڈٹس پہ مبنی ایک فورس بنائی. کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ 60% آف پاکستان کا جو جغرافیہ ہے اس سے کیا کر رہے ہیں؟ مذاق نہیں ہے یہ مذاق ہے. جی. تو سر لیکن تو کاکڑ صاحب مطلب بلوچستان میں ابھی بہت، شاید یہ بہت ایک سمپلسٹک قسم کا سوال ہے لیکن مجھے پوچھنا ضروری ہے کہ بلوچستان میں بھی نون کی حکومت ہے، کولیشن میں، وفاق میں بھی نون کی حکومت ہے، تو وعدہ کیا لیکن وہ پھر وعدہ نبھایا نہیں گیا. اس کے بعد جب آپ کی بات ہوتی ہے وفاق سے، آپ کو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا بھی ہے اور کتنا سیریس پاتے ہیں آپ؟ اچھا، یہ جو وفاق سے جواب لینا اور سوال کرنا، یہ دونوں فرائض جو ہے نا، یہ بخیر ہماری بیوروکریسی ہی سر انجام دیتی ہے. یہ بدقسمتی سے یہ جو لائن آف کمیونیکیشن ہے، یہ جو لیٹر لکھنا ہے، اس کا جواب آنا ہے، یہ بسا اوقات وہی تھکی ہوئی بیوروکریسی کرتی ہے جو اس کے بعد رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں. دیکھیں، اور میں یہ جی سوری کمپلیٹ کہ ہم ایز اے پولیٹیکل کلاس بھی جو ایک سینس ارجنسی کی ہونی چاہیے ویزاوی سیکیورٹی اینڈ ٹیررزم، وہ ابھی تک ہم 13 سال کی جنگ کے بعد بھی نہیں ڈیولپ کر پائے. اچھا کاکڑ صاحب، مطلب دیکھیں بیوروکریسی اپنی جگہ، اگر ایک سسٹم نہیں چل رہا، سسٹم کو ایک بائی پاس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر زہری صاحب فون اٹھا کر وزیر اعظم کو کال کریں، وزیر اعظم صاحب ضرور ان کا فون ریسیو تو کریں گے، اگر نہیں ریسیو کریں گے تو کال بیک تو کریں گے.
تو کوئی ڈائریکٹ لائن آف کمیونیکیشن یہاں پہ ممکن نہیں ہے یا ہمیشہ مطلب وہی بیوروکریسی کے تھرو جانا پڑے گا آپ کو؟ نہیں یقیناً ہے، لیکن آپ کا جو انٹائر سسٹم جو رول آف بزنس ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار یہی وضع کیا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن نے یہ نہیں کہا کہ زہری صاحب فون اٹھائیں اور وزیر اعظم کو ہاٹ لائن پہ یہ کہیں. لیکن سر کوئی مقدمہ تو نہیں کرے گا نا اگر ایسا ہو جائے تو؟ مطلب مائی پوائنٹ اس کے ایشو تو اتنا سیریس ہے نا. اب اگر کوئی کوآرڈینیشن سسٹم نہیں بن سکا تو پھر سسٹم کو بائی پاس کر دو. آئی ایم شیور کوئی پٹیشن نہیں ڈائل کرے گا آپ کے خلاف. کھوڑو صاحب میں with all good intention and a good appreciation of your sarcasm, اس کے باوجود میں یہ عرض کروں گا شاید مقدمہ بن جائے. کاکر صاحب سوری ایک چھوٹی سی سر میرے گزارش سن لیں. جو میرے نزدیک اس سارے آج کے کمیشن کے اندر جو میرے لیے خوفناک بات ہے، جو شوق جس سے مجھے لگا ہے، قاضی فائز عیسیٰ جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس کمیشن میں ایک ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ کالعدم تنظیم کے مسلح افراد زخمی ساتھی کو لے کر ہسپتال آتے ہیں، آدھا گھنٹہ اس کا علاج ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پولیس اور ایف سی نہیں پہنچتی، نہ ہی ان کو کوئی پکڑتا ہے. تو یہ تو ایک چیز ہو سکتی ہے نا سر، ظاہر ہے وہ ایک سسٹم تو ہو سکتا ہے نا. وہ ہسپتال میں آئے ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کے ہاتھ میں گنز ہیں، ڈاکٹر کم از کم ان سے پوچھ لے یا آپ لوگوں کو اطلاع کچھ تو سر کہیں تو کچھ ہو سکتا ہے. نہیں اچھا، یہ ایک اسپیسیفک واقعے کے حوالے سے اگر کسی ڈاکٹر صاحب نے کمیشن کے سامنے بات کی ہے تو لیٹ ہم رپورٹ اٹ ٹو دی اتھارٹیز. میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ مسلح تنظیمیں جو ہے نا وہ اسی بنا پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ مجھے جواب دیجئے اس بات کا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے تو کیا ایسا کوئی سسٹم ہے کہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا سول ہسپتال میں جس طرح ہوا، ظاہر ہے ہاسپٹل ہے اس طرح کی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی جس طرح جو انسٹالیشنز دوسرے کی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ تو سر اگر کالعدم تنظیم کے لوگ زخمی ساتھیوں کا علاج بھی کروائیں گے، وہاں آرام سے چلے بھی جائیں گے، تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں لیپس تو ہے. اچھا، اس کو میں پھر مبشر صاحب بڑے احتیاط کے ساتھ اس کی فیکچوئل پوزیشن کو ابھی بھی میں چیلنج سمجھتا ہوں. میرا نہیں خیال ہے اگر یہ ڈاکٹر صاحب موصوف سپریم کورٹ کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں تو وہ پرائیویٹلی انہی چیف سیکرٹری کے آفس میں آ کے یا آئی جی پولیس کے آفس میں آ کے یا سی سی پی او کے آفس میں آ کے اگر یہ بتاتے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہاں پہ نو رسپانس آتا، کوئی ایکشن نہ ہوتا، تو میں زیادہ اس میں کنونسڈ ہوتا. یہ ایٹ ٹائمز ہمارے ہاں یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو بھی ہے کہ بڑے بڑے کمیشنز کے سامنے جا کر جو ساری وشفل تھنکنگ ہماری ہوتی ہے یا ویمسکل انداز میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم فیکچوئل انداز میں وہاں جا کر پیش کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے. اچھا کاکر صاحب ایک آخری سوال ہے میرا. یہ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کوآرڈینیشن، اور میں وفاق اور صوبے کی بات نہیں کر رہا یا میں آپ کے صوبے کے اندر کی کوآرڈینیشن کی بات کر رہا ہوں، ایف سی، پولیس اور لیویز. اب مانا کہ صوبے کے اندر پولیس تو آتی ہے لیکن اس میں بھی اگر ان تینوں کے بیچ کوآرڈینیشن کرنی ہو تو یہاں بھی کوئی بیوروکریٹک چینل فالو کرنا ہوگا یا وزیر اعظم کو اتنا اختیار ہے کہ وہ گورنر صاحب کو کہے کہ یار دیکھیں یہ مسئلہ ہے باس، بیٹھ کے تینوں کے سربراہوں کو بیٹھ کے ایک کمرے میں بٹھا کے کوئی ایک ہاٹ لائن ہی سیٹ اپ کر دیں، بے شک کوئی ادارہ نہ سیٹ اپ کرے، کوئی کمیشن نہ سیٹ اپ کرے، ایک ہاٹ لائن سیٹ اپ کر دیں. اس پر کوئی کام ہوا ہے؟ آپ نے ابھی کمپلیسنسی کی بات کی. اس طرح کی ہائیسٹ میٹنگز کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں جہاں پر انہوں نے ڈسٹرکٹ کی سطح پر یہ انفارمیشن اور یہ پالیسی دی، یہ انفارمیشن پاس آن کی گئی. ڈسٹرکٹ کی سطح میں ڈپٹی کمشنر، ایف سی کا ریپ، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ریپ، لیویز کے ریپ، یہ کوآرڈینیشن کے ذریعے پورے ضلع میں کام کریں گے. یہ 3 اپیکس بڑی کمیٹیوں جن میں میں موجود تھا، اس کی ڈیسیجن کی روشنی میں میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں کہ چیف منسٹر نے یہ پالیسی سب کو دی ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں فالو اپ میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ نہیں ہوئی یا کیوں نہیں ہو پا رہی ہے. اس میں اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ آج سے 10 مہینے پہلے یہ پالیسی دی گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت مہربانی کاکر صاحب. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر؟ ہاں، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوا کہ بلوچستان کے اندر جو ڈپارٹمنٹس اور جو ادارے ہیں وہ ایک پیج
ایک پیج سر ایک بک شیلف میں نہیں ہے یار, آپ پیج کی بات کر رہے ہو. پیج اڑ رہا ہے. ویلکم بیک. پاکستانی ہیروز کے فہرست میں حسن سدپارہ صاحب کا نام بھی شامل ہے. اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حسن سدپارہ پاکستان کے سب سے کرامد اور مشہور ماؤنٹینئرز میں سے ایک ہیں. گوپیما, تھینک یو. گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے گاؤں کے رہائشی ہیں. بچپن میں کبھی ان کو موقع نہیں ملا اسکول جانے کا, لیکن پہاڑوں پر چڑھنے کا ہمیشہ بہت شوق تھا. ان کے والد صاحب بھی ماؤنٹینئر تھے, پورٹر کا کام کرتے تھے, اور 33 ایئرز کی ایج میں حسن صاحب نے بھی یہ کام شروع کیا. 2008 میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی ملا حکومت پاکستان سے. پہلے ان کی جو ماؤنٹینئرنگ کریئر کی جو کلائم تھی وہ تھی 1996 میں, جب ایک کورین ایکسپیڈیشن جا رہی تھی براڈ پیک. اس ایکسپیڈیشن میں سے کوئی چوٹی تک نہیں پہنچ سکا, لیکن حسن سدپارہ سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے. اس کے بعد پھر گیشر بروم 2 نام کی ایک چوٹی ہے, وہاں پر اٹالین اور فرینچ ٹیمز جا رہی تھی, وہ ان کی مدد کر رہے تھے, وہ بھی نہیں پہنچ سکے اور حسن سدپارہ کو ان کو ریسکیو کرنا پڑا. وہاں پہ وہ ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی میں اتنے مشہور ہو گئے کہ پھر بار بار جو بھی بیرون ملک ماؤنٹینئرنگ ٹیم آتی تھی وہ ان کو ہائر کرتے تھے. 2004 میں K2 کی چوٹی کو سمٹ کیا, اور پھر 2011 میں ایوریسٹ کی چوٹی کو سمٹ کیا, اور یہ دوسرے پاکستانی ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے. نثار حسین سدپارہ ہیں, انہی کے گاؤں کے. جی, انہی کے گاؤں کے ہیں, بہت مشہور ہیں فیملی ایز ماؤنٹینئرز. پاکستان میں 6 چوٹیاں ہیں جن کو 8000ers کہا جاتا ہے, یعنی جو 8000 میٹر کی بلندی پر ہیں, اور حسن سدپارہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے ساری 6 کی 6 چوٹیوں کو سمٹ کیا ہے. جب بھی ان سے بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ ایوارڈ دینا چاہیے, آپ کو یہ میڈل دینا چاہیے, تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی مجھے کوئی میڈل نہیں چاہیے, مجھے کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے, میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں میں ایک ہسپتال بنایا جائے. لیکن اب یہی حسن سدپارہ خود ہسپتال میں ایڈمٹڈ ہیں. ان کو بلڈ کینسر کا ڈائگنوسس ہو گیا ہے. کچھ روز پہلے ڈان نیوز نے حسن سدپارہ صاحب سے بات کی, آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دو بیماریوں نے 3 بیماریوں نے مجھے پکڑا گیا ہوا ہے. مجھے ایک تو میرا سارا جوڑ درد, دوسری بات مجھے یہ ہر جگہ پہ مطلب جوڑوں پہ مجھے میرا جوڑ کام نہیں کرتا ہے, کام ہی نہیں کرتا ہے. سمجھو کہ میں اتنا بڑا بون ہوں, اپنے آپ کو میں بون سمجھتا ہوں کہ کاش مجھے یہ مجھے میڈیسن کیوں نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ویسے کینسر, کسی بھی قسم کا کینسر بہت خطرناک ہوتا ہے, لیکن بلڈ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت مشکل بھی ہوتی ہے اور بہت ایکسپینسو بھی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اس طرح کے خاندان کے پاس, اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہے, بس اپنی پیشے سے ہی کماتے ہیں, حلال کے کماتے ہیں, حلال کا ہی خرچتے ہیں. ان کے لیے ابھی صورتحال بہت مشکل ہوئی ہے. ہماری بات ہوئی تھی صادق سدپارہ صاحب سے جو حسن سدپارہ کے بھائی ہیں, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو کیا مشکلات پیش ہو رہی ہیں. سنیے. سب سے پہلا مشکلات تو یہ ہوتا ہے کہ اماؤنٹ کا ہمیں جو ہے اماؤنٹ کا اس میں جو ہے ابھی بہت کمی ہو رہا ہے سر, کیونکہ پہلے ہم لوگوں نے کافی ٹیسٹ کیا ہے, اتنا وہ CMH, الشفا, اچھا باقی احمد میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں, وہ ادھر سارے جو ہے ٹیسٹ کیا ہے. ابھی ہمیں جو ہے CMH والا بول رہے ہیں کہ اماؤنٹ جمع کرو. پھر ٹیسٹ ایک ٹیسٹ کا لیتے ہیں سر, کبھی 10,000 لیتے ہیں, کبھی 25,000 روپئے لیتے ہیں, کبھی 75,000 روپئے. ایک دن کا الشفا کا جو روم اور میڈیسن کا چارجنگ تھا 75-80,000 روپئے کے درمیان. حکومت سے ہم اپیل یہی کرتے ہیں کہ بھائی کا ہمیں علاج ہونا چاہیے, کیونکہ ملک اور قوم کے لیے کافی قربانیاں دیا ہے, تو نیشنل ہیرو ہے.
इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हम अपील भी करते हैं तो इसका इलाज फ्री होना चाहिए। जी, अब हुकूमत ने मेरे ख्याल ऐलान तो किया है, इनको हुकूमत ने ऐलान तो किया यार, लेकिन ऐलान करने से वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत अभी एक दो दिन पहले नज़रअंदाज कर रही है, ऐसा नहीं है, बहुत ख्याल रख रही है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने नवाज शरीफ की तरफ से हसन सतपारा को गुलदस्ता रवाना किया है। अब इस मतलब हुकूमत क्या करे। वजारत इत्तला के एक अफसर थे, उन्होंने ख़ानदान को यकीन दिलाया था कि हम कुछ कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो यकीन दहानी है, इतने अहम काम है। ऐसे लोग हसन सतपारा जैसे अकेले नहीं हैं। एक साहब एशियन चैम्पियन थे एशियन गेम्स के, वो लाहौर में वो मेडल्स बेचने के लिए फुटपाथ पे हो गए। यहाँ पे कई फुटबॉलर हैं लियारी में मर जाते हैं, जो मरते नहीं हैं वो तकरीबन ज़िंदा दरगोर होते हैं। वो हर एक को बताते फिरते हैं कि मैंने फ़लानी एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था, मैं फ़लाने फुटबॉल टूर्नामेंट में गया था, ये है वो है, और लोग उन्हें पागल समझते हुए आगे गुजर जाते हैं। तो हम अपने हीरोज़ का ये हशर करते हैं और जब वो मर जाते हैं बड़ा दुख हुआ, ये खला बरसों पुर नहीं हो सकेगा, और ये रोशन मिसाल थे, और ये पाकिस्तान के हीरो थे, ब्ला 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 ब्ला। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।